نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نان پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک اس عظیم بابرکت دن میں ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں پیش ہونے کے لیے، اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے، اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ مالک الملک کا یہ فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کی یہ عظیم اور بابرکت سعادتیں اور گھڑیاں عطا فرمائی، جو رحمتوں سے، نور سے اور برکتوں سے بھرپور گھڑیاں ہیں۔ اور پھر اس میں یہ توفیق بخشی کہ آج جو جمعۃ المبارک کا دن ہے، جسے سید الایام وعید للمسلمین، کہ یہ دنوں میں دنوں کا سردار ہے، وعید للمسلمین، اور یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بارگاہ سے کرم فرماتے ہوئے، عنایت فرماتے ہوئے اپنی امت کو ہر ہفتے میں ایک عید کا دن عطا فرمایا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام، یہاں پہ دو لفظ میں عرض کر رہا ہوں، ہدیہ درود و سلام۔ بعض اوقات ہم درود پاک پڑھنے کا تو معمول بناتے ہیں، یعنی تسبیح کے ذریعے درود پاک تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن سلام کا شاید ہمارا معمول اس طرح نہیں ہوتا۔ جمعۃ المبارک کے دن اکثر مساجد میں، یہاں پہ ہماری اس مسجد میں بھی جمعہ کے بعد اختتام پر دعا سے پہلے سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پاک پڑھنے کا حکم ایک مرتبہ دیا، صلو علیہ، میرے محبوب پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور سلام کا حکم تاکیداً ارشاد فرمایا کہ سلام تو ضرور میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اور پھر سلام کی عظمت اور برکت دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پڑھنا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی نماز میں اس کو رکھ دیا ہے کہ جب ہم نماز کے اختتام کی طرف، کلائمیکس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، نماز اپنے عروج کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت ہم حاضر ہو کر کے باری تعالیٰ یہ ساری عبادت تو میں نے نماز کی صورت میں تیری بارگاہ میں کر لی، سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، تسبیحات تیری پڑھنی ہے، تو اب تیری تسبیحات پڑھ لینے کے بعد، تیری بارگاہ میں جھک لینے کے بعد، سجدہ کر لینے کے بعد، اب مولا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہے کہ اب بیٹھ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، السلام علیک، اور براہ راست پیش کرو، سامنے پیش کرو۔
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہ اللہ بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے، یہ درود کا فائدہ ہے۔ اور سلام پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے حضور کی بارگاہ سے جواب نصیب ہوگا۔ تو اس کو معمول بنائیں، اور آج جمعہ مبارک کا دن ہے تو درود پاک کی کثرت کریں، اس کو حرز جاں بنائیں۔ حرز جاں کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ وقت زبان حضور پر درود پاک پڑھنے سے معطل رہے، اپنے کام کاج میں مصروف رہیں، اپنی شاپ پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنی مکینک کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں آپ، لیکن وہ کام کرتے ہوئے اگر کسی سے بات نہیں کر رہے تو اس لمحے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خاک آلود وہ شخص کی نام کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ تمام ماں باپ مل کر حضور کی بارگاہ میں بلند آواز درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا انیس الغریبین یا خاتم النبیین۔ اسلام جس طرح ایک کامل دین ہے اور یہ زندگی کے ہر گوشے کو ایڈریس کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، اور اس نے زندگی کا کوئی پہلو اس کو تشنا نہیں چھوڑا، ہر پہلو میں ہر انداز میں ہمیں رہنمائی فراہم کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اور حضور کو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے درمیان میرے محبوب کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکل میں اسوہ حسنہ ایک کامل نمونہ تمہارے درمیان موجود ہے، کامل و اکمل شخصیت موجود ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی حضور فقط ہمیں عبادات سکھانے نہیں آئے، ہمیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ احکامات بتانے نہیں آئے، بلکہ زندگی کا ہر پہلو ہمیں حضور کی بارگاہ سے اس کی رہنمائی ملتی ہے کہ بحیثیت انسان ہم نے کیسے رہنا ہے، بحیثیت عبد اللہ کی بارگاہ میں ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، بحیثیت والد ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے، اور اسی طرح بحیثیت شوہر ہم نے کیسے اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنا ہے، اور بحیثیت بھائی ہونے کے ہم نے کیا ہماری ڈیوٹیز ہیں، بحیثیت مالک ہونے کے ہماری کیا ڈیوٹیز ہیں، اور اسی طرح ہر حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی میں ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ اسی طرح جو عورتیں ہیں ان کے معاملات میں بھی دین ہمیں ایک مکمل ضابطہ عطا کرتا ہے، مکمل رہنمائی عطا کرتا ہے۔ آج کے دن اور آج کے اس جمعہ المبارک کے دن میں دو عظیم خواتین اور شخصیات جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی بہترین عورتوں میں سے ایک سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہے، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، اور ایک ان کی شہزادی جن کو حضور نے فرمایا کہ وہ سیدہ نساء العالمین سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے، 3 رمضان مبارک ہے، 3 رمضان مبارک، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال 10 رمضان مبارک ہے۔ یہ جمعہ مبارک کیونکہ درمیان میں تھا تو ہم نے چاہا کہ دونوں ہستیوں کا، والدہ کا اور ان کی صاحبزادی کا ذکر ملا کے کرتے ہیں۔ تو پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام ہر حوالے سے اور بالخصوص خواتین کے حوالے سے ہمیں مکمل ضابطہ بھی دیتا ہے، تو ہمارے سامنے بحیثیت خاتون رول ماڈل کیا ہے، اور ہم بحیثیت شوہر اگر انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کیا رول ماڈل آتا ہے کہ خاتون کس طرح کی ہوتی ہے، وہ کس طرح اپنے معاملات کو سر انجام دیتی ہے،
اور خواتین کی تربیت ہم نے کس نہج پر کرنی ہوتی ہے، کس انداز میں کرنی ہوتی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات مبارکہ اور شخصیت مبارکہ کے حوالے سے میں چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ الضحیٰ کی، یہ اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں نازل فرمایا۔ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، معبود کیا ایسا نہیں تھا کہ جب یہ مکہ کے لوگ آپ کا انکار کر رہے تھے اور اس حال میں کہ جب آپ در یتیم بھی تھے کہ آپ کے اپنے والد کا سایہ آپ کے ساتھ کرنا تھا، اور اس حال میں کہ جب مالی طور پر آپ اس طرح مستحکم ابھی نہ ہوئے تھے، تو ہم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے فَأَغْنَىٰ آپ کو غنی فرما دیا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک الوہی انتظام فرمایا۔ یہ آقا حضرت السلام کی شان میں کوئی تنقیص نہیں ہے کہ حضور تو شان نبوت کے ساتھ، شان رسالت کے ساتھ آئے، اور حضور ایسا بھی نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضور نادار تھے، غریب تھے، کمزور تھے، بلکہ سو اونٹ ایک موقع کے اوپر آپ صدقہ فرمانے والے ہیں۔ اور آپ جیسا کہ میں نے پہلے نشستوں کے اندر عرض کیا، اور اس سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس کی راوی بھی ہے، وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، آپ دوسروں کے لیے کمانے والے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ آپ جتنا کماتے وہ دوسروں کے لیے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اب جب دین کو ضرورت تھی کہ دین کو استحکام عطا ہو اور دین کو مال کی بھی ضرورت تھی، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے حضور کے لیے ایک انتظام فرمایا۔ اس انتظام کا نام حضور کی زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یا رسول اللہ تو آپ کا تعارف یہ ہے کہ حضور سے، حضور کی بارگاہ میں آنے سے پہلے سیدہ خدیجہ، یہ میں نے عرض کیا کہ اب عورت کو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو میں نے تمہید کے اندر جملے کے کہ عورت کا رول ماڈل کیا ہے۔ حضور جن کو فرما رہے ہیں کہ اپنے دور کی بہترین خواتین میں سے ایک سیدہ مریم ہے، اور اپنے ہی دور میں جو سب سے بہترین خاتون ہے ان کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ وہ بہترین خاتون کیا تھے؟ آپ کا لقب ہے ملکۃ العرب، آپ عرب کی ملکہ ہیں، اور عرب کی ملکہ آپ بہت بڑی بزنس وومن تھی، کاروباری خاتون تھی۔ آپ کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور آپ کا کاروبار کیا تھا؟ آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام کیا کرتی تھی۔ ہماری ماڈرن ڈے کے اندر اس دور میں ہم کہتے ہیں کہ تجارت کیا کرتی تھی، ٹریڈ کیا کرتی تھی، تو آپ امپورٹر بھی تھی اور ایکسپورٹر بھی تھی۔ یعنی مکہ سے جو مال تیار ہوتا، یہاں پر جو چیزیں تیار ہوتی وہ شام بھیجی جاتی، تو یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی شام میں، اور شام سے اس کے متبادل پھر مال خریدا جاتا، اور وہاں سے خرید کر پھر مکہ کے اندر آپ امپورٹ کیا کرتی تھی۔ اور ملکۃ العرب کا معنی کیا؟ ملکۃ العرب کا معنی یہ ہے کہ آپ ملکۃ المکہ نہیں کہ صرف مکہ میں آپ کی شہرت تھی کہ آپ بڑی کاروباری خاتون ہیں، نہیں۔ عرب کا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں تک عرب پھیلے ہوئے ہیں، یہ ملک شام تک، اور ادھر ایران کی سرحدوں تک، ادھر روم کی سرحدوں تک، جہاں جہاں عرب پھیلے ہوئے تھے وہاں شہرہ یہ تھا کہ عرب میں اگر کوئی خاتون بہت بڑی کاروبار کرتی ہیں اور مالدار خاتون ہے تو اس ہستی کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور آپ اس قدر بڑی بزنس وومن تھی کہ مکہ کے جو مالدار اور سردار لوگ تھے وہ کاروبار کرنے کے لیے آپ سے ادھار لیا کرتے تھے، آپ سے کریڈٹ لیا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر مستحکم تھی آپ، اور اتنا، اور پھر بڑی شریف النفس خاتون۔ آپ نے 2 نکاح پہلے فرمائے، آپ کے دونوں زوج یعنی خامد وہ فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اب اللہ نے آپ کی شخصیت کے اندر ایسی پاکیزگی اور طہارت رکھی تھی، اس لیے کہ آپ نے حرم نبوی میں آنا تھا تو آپ کے اندر وہ پاکیزگی موجود تھی کہ جسے آگے
آقا علیہ السلام کی نسل پاک نے چلنا تھا. لِيُذْهِبَكُمْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ ہم نے معلوم آپ کی اہل بیت کو بالکل ہر رجس سے ہر ناپاکی سے پاک کر دیا ہے. تو آپ بھی وہ پہلا مصدر ہے پاکی کا کہ جس سے پاکی کا ضرور ہو رہا ہے. وہ جو حضور کی اہل بیت اور حضور کے خانوادے کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس پاکیزگی کے مصدر کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. تو بڑی نفیس خاتون تھی، پاکیزہ شخصیت کی خاتون تھی، اور کسی کی جرأت نہیں تھی مکہ کے اندر. وہ دور جاہلیت میں حضور کی آمد سے پہلے جہاں رشتوں کا کوئی تقدس نہیں تھا، جہاں خواتین کو بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن اس حال میں بھی کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ آپ کی عصمت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے. اس قدر جرأت مند خاتون. یہ ہے عورت کا رول ماڈل کہ اسلام عورت کو بھی جرأت عطا فرماتا ہے، اس کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اس کو حیا عطا کرتا ہے، اور حیا کے ساتھ اس کو یہ جرأت عطا کرتا ہے کہ کسی کی جرأت نہ ہو کہ وہ اس کی حیا کی وجہ سے، اس کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کی طرف نگاہ اٹھا سکے. یہ ہے عورت کا رول ماڈل. بڑے لوگوں کی خواہش تھی، انہوں نے آپ کو پیغام بھی بھیجے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری اب مردوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے. اور آپ حرم کعبہ میں اکثر وقت گزارا کرتی اور اللہ رب العزت کو یاد فرمایا کرتی تھی، وہاں اللہ کی حمد و توصیف بیان کیا کرتی. اب وہ دور آتا ہے کہ جب مکہ کے اندر چرچا ہے آقا علیہ السلام کی دیانتداری کا، حضور کی امانت کا اور حضور کی صداقت کا. جب سیدہ خدیجہ جو مردوں سے اب بے رغبت ہو چکی تھی اور تمام نکاح کے پیغامات کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا، لیکن حضور کا چرچا سنا تو آپ کا دل تو چل اٹھا کہ وہ ماہ مبین کون ہے، وہ مکہ کا چاند کون ہے، ذرا میں بھی تو دیکھوں اس کو، جس کے چرچے پورے شہر کے اندر ہیں، میں بھی تو اس کو دیکھوں. تو دیکھنے کا انداز یہ تھا کہ آپ نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ ان سے ریکویسٹ کرو، ہم نے سنا ہے کہ یہ بڑی پاکیزہ شخصیت ہے، تو ان سے عرض گزار ہو کہ کیا یہ ہماری طرف سے بھی تجارت کرتے ہیں کہ ہمارا مال لے کر کے یہ مکہ سے جائیں اور وہاں شام کے اندر یہ ہمارا مال لے کر کے جائیں. تو اب میسرہ جس نے حضور کے ساتھ سفر کیا، تو حضور کے ساتھ سفر کرنے کے بعد اس نے آ کر کے حضور کی گواہی دی. اس نے کہا کہ میں نے امانت میں، صداقت میں اور شخصیت کے اندر وہ دبدبہ، پاکیزگی، طہارت، سچائی، متانت، تحمل اور صبر میں اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر دوسری کوئی ہستی نہیں. یہ آقا علیہ السلام کے خصائص ہیں، یہ حضور کے خصائص ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو سفر کرتے ہوئے دیکھا، یہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، یہ سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. یہ کاروبار کرتے ہیں تو ان کے بڑے اصول اور ضابطے ہیں، یہ امین ہے، دیانتدار ہے، اور سچائی کو پیمانہ بنا کر اس پر فیصلہ کرتے ہیں، اور سچائی اور دیانت یہ ان کے کاروبار کا سب سے بڑا اصول ہے. میں آج بتاتا ہوں آپ کو، عرض کرتا ہوں یہاں کہ حضور کے کاروبار کے اصول کیسے تھے. آج ماڈرن ڈے کے اندر مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں، پروڈکٹ کے فیچرز بیان کیے جاتے ہیں، اس کی پروموشن کی جاتی ہے، اس کی خصوصیات بتائی جاتی ہے کہ ہماری پروڈکٹ کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. آقا علیہ السلام نے اس دور کے اندر اس کو رواج دیا. وہاں جب دھوکہ دہی کا، جھوٹ کا، دغل کا بازار گرم تھا، وہاں حضور نے کیا کیا، اپنے مال کو کیٹیگرائز کیا کہ یہ سب سے اچھی کوالٹی کا ہے، پھر یہ اس سے لو کوالٹی کا ہے، پھر یہ اس سے لو کوالٹی کا ہے، بجائے یہ کہ سارا مال مکس کر کے اور جھوٹ کی بنیاد پر بیچا جائے. آقا علیہ السلام نے ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنائی، اور وہ اسٹریٹجی یہ تھی کہ اپنے مال کو مختلف کیٹیگریز کے اندر تقسیم کر کے آنے والے ہر کسٹمر کو بتایا کہ یہ مال اس خصوصیات کا حامل ہے، یہ اعلیٰ کوالٹی کا ہے، اس کا ریٹ اور دام ہم یہ دیں گے. آپ نے اپنی سچائی کی بنا پر، اس کی اور دیانت کی بنا پر اس کا دام اچھا وصول کیا. پھر سیکنڈ کوالٹی کا، پھر تھرڈ کوالٹی کا، پھر لوئسٹ کوالٹی کا،
تو گویا پروڈکٹ کو اسپیسیفائی کیا اور اس کو پروڈکٹ کوالٹیز کی بیس کے اوپر آپ نے کیٹیگرائز کر دیا. یہ آج ماڈرن ڈے کے اندر مارکیٹنگ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو کیٹیگرائز کر کے کیسے بیچا جاتا ہے, پروڈکٹ کی پروموشن کیسے کی جاتی ہے, اس کی اسپیسیفکیشن کیسے بتائی جاتی ہے. یہ سب کچھ آج کے دور میں جو ماڈرن ڈے کے اندر بزنس مین کر رہا ہے, یہ حضور کی بارگاہ کی خیرات ہے. اور ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ بجائے یہ کہ اپنی پروڈکٹ کو مکس کر کے, ایک صحابی باہر تشریف لائے, بارش ہوئی تھی, غلہ انہوں نے رکھا ہوا, وہ غلہ بیچ رہے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے میں ہاتھ ڈالا, غلے کے ڈھیر کے اندر, وہ بارش سے خشک تھا, اندر سے گیلا تھا. حضور نے فرمایا کہ اے نادان, تم نے اس کو جدا کر کے کیوں نہیں رکھا, تم نے اس کو جدا کیوں نہیں کیا, لوگوں کو بتایا کیوں نہیں, ان کو کیوں دھوکہ دیتے. اس وقت حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں, فلیس منا, ہم میں سے نہیں. تو دوستان مکرم, کیا ہم حضور کی امت میں ہیں یا نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو خود کو حضور سے جدا کرنا چاہے گا, خود کو حضور سے دور کرنا چاہے گا؟ تو کیا وجہ ہے کہ چند تکوں کی خاطر ہم جھوٹ بولیں, ہم دجل کریں, ہم دھوکہ دیں, فریب کریں. میں اکثر جب دودھ لینے جاتا ہوں دوستوں کے پاس, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی سچ بول کے یہ بتا دو کہ ہم نے خریدا تو ہے تم سے, ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں. اب لاہور میں آج کل کے دنوں کے اندر مل یہی رہا ہے, یہ جو سفید کلر کا لیکوڈ ہے, اگر اس کو نام آپ نے دودھ کا دے دیا, آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ پانی ملا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پانی ملا تو پانی ملا تو ہمارے لیے تو غنیمت ہے کہ کم از کم دودھ تو ہے, بے شک پانی ملا ہوا, لیکن کم از کم اتنی تو ہے نا کہ دودھ ہے. آپ سچ بول دیں, آپ کہیں ہاں دودھ ہے, اچھی کوالٹی کا نہیں, بس اتنی سی بات. اور اگر دودھ نہیں ہے تو آپ یہ نہیں بتائیں کہ بھائی ہمیں نہیں پتا کہ یہ جانور کا دودھ ہے یا نہیں, یا کسی کیمیکل سے تیار کیا ہوا ہے, وائٹ لیکوڈ اور دودھ کے نام پہ ہم بیچ رہے ہیں. ماڈرن دنیا کے اندر آپ جائیں, پوری دنیا میں پاکستان سے باہر جو بکتا ہے وہ اس کے اوپر پروڈکٹ کے اوپر لکھ کے بیچتے ہیں, بڑا اسپیسیفکلی مینشن ہوتا. کچھ عرصہ پہلے تک یہاں بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز وہ اپنی پروڈکٹ کے اوپر لکھ کر بیچتے تھے یہ بٹر ہے, مکھن لکھ کر بیچ رہے تھے, مکھن کہہ کے بیچتے تھے, ٹی وی ایڈز میں بھی آتا تھا. لیکن گورنمنٹ نے ایکشن لیا, چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا کہ یہ جھوٹ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ لوگوں کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ مکھن نہیں ہے. اس کو لکھیں کہ یہ مارگرین ہے, مارجرین بیچ رہے ہیں دنیا کو, یہ مکھن نہیں ہے, مکھن اور چیز ہے, مارجرین اور چیز ہے. تو یہ لوگوں کو بتا کر کے بیچیں آپ. ہم ابھی عمرہ پر جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر دودھ بک رہا ہے, تو دودھ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ 100% پیور کاؤ ملک, اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں سے ملائی نکال لی گئی ہے یا یہ فیٹ ملائی کے ساتھ ہے. یہ چیزیں مینشن ہے وہاں پر. پھر کیلوریز لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر کتنی کیلوریز پائی جاتی ہیں. یہ پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے. دنیا ان اصولوں کے اوپر تجارت کر رہی ہے, اور یہ اصول ہم نے کہاں سے لیے؟ یہ دو جہاں کے مالک و مختار اور سید و سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. یہ اصول حضور نے دنیا کو عطا کیے کہ جو ہے وہ کہہ کے بتا کے بیچو, اس سے زیادہ منافع کما لو گے. اور ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جان نچھاور کرنے والے, کہ غلامی میں جان بھی موت بھی قبول ہے, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ہم حضور کے احکامات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم نے دھوکہ دہی کو, دجل کو اور فریب کو, جھوٹ کو اب اختیار کر لیا ہے؟ ہم سچ بول کر اپنی پروڈکٹ کیوں نہیں بیچ رہے, اپنی چیزیں کیوں فروخت نہیں کر رہے؟ اور پھر ہم گریہ گناہ ہے کہ ہمارا ملک کے حال میں امت مسلمہ بڑی بے حال ہو چکی ہے, بدحال ہو چکی ہے, وہ پستی کے اندر ہے, پاکستان ترقی نہیں کر رہا, اور ہم پسے ہوئے لوگ ہیں, ظلم بڑا ہے یہاں پر, چوری ڈکیتی بڑی ہے. یہ وہی چوری اور ڈکیتی ہے تو ہم لوگوں سے کرتے ہیں, ہم سے کرنے کے لیے اللہ نے پھر اور بندے پیدا کر دیے کہ ہم لوگوں سے جھوٹ اور دھوکہ دہی کے ساتھ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کے مال پر, تو ہمارے رواج پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور لوگ پیدا ہو چکے ہیں. وہ حساب یہیں پر اکاؤنٹنگ کی لینگویج کے اندر اس کو کہتے ہیں کہ وہ بیلنس زیرو کیا جاتا ہے.
تو وہ بیلنس تو زیرو ہو رہا ہے، یہیں پر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پناہ مانگتے ہوئے ہم توبہ کریں کہ آئندہ ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کہہ رہے ہیں فلیسا منا، یہ مجھ میں سے نہیں، یہ دنیا کے ساتھ دھوکہ ہے۔ کچھ ابھی چند دن پہلے کی بات کہ انٹرنیٹ کے اوپر اس شخص کی ویڈیو وائرل ہوئی، اس کی اپنی سگی بیٹی وہی دودھ پی پی کے وہ مر گئی۔ وہ دنیا کو پھر اس نے بلایا، ٹی وی چینلز کو بلایا، انہوں نے کہا میں اقبال جرم کرتا ہوں کہ میں یہ دھوکے کے ساتھ کیمیکل مکس کر کے بیچ رہا تھا، میں اقبال جرم اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی دودھ پی پی کے اور میری اپنی سگی بیٹی مر گئی۔ اللہ رب العزت وہ ان اللہ سریع الحساب، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا کرم اور رحمت یہ ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پھر بھی پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ ہماری پکڑ اور گرفت اس انداز میں نہیں کرتا جیسے پہلی قوموں کی ہوئی۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہم اس کی بارگاہ کے اندر توبہ کریں، رجوع کریں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاروبار، اپنے بزنس کو دیانت اور سچائی پر کھڑا کیا۔ یہ خبر آ کے جب میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو دی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے ایک روایات میں میسرہ کے ذریعے اور ایک روایت میں اپنی بہن کو پیغام نکاح دے کر کے بھیجا حضور کی بارگاہ کہ یا رسول اللہ، اس وقت ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ میں آپ کے حرم میں آنا چاہتی ہوں، آپ سے رشتہ استوار کرنا چاہتی ہوں۔ کمال ہے یہ کہ وہ سیدہ خدیجہ جو دنیا سے بے رغبت تھی، جو مردوں سے بے رغبت تھی، لیکن آقا علیہ السلام کی شان سنی تو حضور کی طرف دل مائل ہو گیا اور خود حضور کی بارگاہ کے اندر پیغام نکاح آپ نے بھیج دیا۔ یہاں سے سبق کیا ملتا ہے؟ اب میں شریعت کا مسئلہ بھی عرض کر رہا ہوں یہاں پر کہ ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ باہر تو بیٹی کے رشتے کا فیصلہ وہ ہم ہی نے کرنا ہے، اس کے پاس کوئی حق اور رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے یہ فلاں شخص جس کے ساتھ میرا نکاح کیا جا رہا ہے یہ مجھے پسند ہے یا نہیں ہے۔ حضور کی پہلی زوجہ ام المؤمنین سلام اللہ علیہا وہ حضور کے نکاح میں آ رہی ہے تو اپنی مرضی سے خود پیغام بھیج کے آ رہی ہے، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ صحابیہ حضور کی بارگاہ کے اندر آئی، یا رسول اللہ میرے والد نے فلاں شخص کے ساتھ میرا نکاح کر دیا اور وہ شخص مجھے پسند نہیں ہے، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ انہوں نے اظہار کیا، آقا علیہ السلام نے حکم فرماتے ہوئے، حضور صاحب شریعت ہے، شارع علیہ السلام، حضور نے ان کا نکاح منسوخ کر دیا۔ تو ہم اپنی بیٹیوں کو جرأت دیں، ان کے ساتھ پیار کا، محبت کا ایک تعلق استوار کریں اور ان کی رائے کو اہمیت دیں۔ کل جب وہ یہ زندگی کا اہم فیصلہ کرنا لگیں تو ہم ان کے ساتھ کنورسیشن کر سکیں، بات کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ظلمن جبرن اپنی خواہشات کو دھونس کے ساتھ ان کے اوپر دھونس دیں اور پھر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سر پکڑ کر کے کہ ہمارے ان فیصلوں کی وجہ سے ان کے نتائج غلط نکل رہے ہوتے ہیں، غلط نتائج نکل رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بھگتنا پڑتے ہیں پھر بعد میں، جن کو ہم رو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں داخل ہوں تو بیٹیاں ہماری وہ ڈر کے مارے بھاگ کر جا رہی ہیں، دور جا رہی ہیں کہ والد آ گیا۔ نہیں، جب گھر میں داخل ہو تو بیٹی ایسی جانثار ہو کہ وہ لبک کر لبیک کہے، ویلکم کرے کہ میرے بابا جان گھر میں آ گئے، میرے بابا جان آ گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کو پیغام نکاح بھیجا۔ حضور نے اس کو سیدنا ابو طالب علیہ السلام بھی حضور کے چچا، ان سے مشاورت کی کہ آپ کی رائے اس پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا رشتہ ہے، بہت پاکیزہ خاتون ہے، اور یوں آقا علیہ السلام کے عقد میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لائے۔ اب آپ کی شان اور فضائل اور مناقب کی طرف چلتے ہیں کہ آپ وہ واحد خاتون ہیں ام المؤمنین میں سے جن کو حضور کے ساتھ سب سے زیادہ عرصہ گزارنے کا موقع ملا۔ جب نکاح ہوا اس وقت آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس ہے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 برس ہے، اور جب ان کا وصال ہوا 10 رمضان مبارک میں تو سن 50 نبوی کا وقت تھا، 50 سال آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 10 نبوی میں آپ کا وصال ہوا، تو گویا 25 برس آقا علیہ السلام کی رفاقت میں رہیں،
یہ شان آپ کو حاصل ہے کہ جب تک حضور کے نکاح میں رہی آپ کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. یہ وفاداری ہے, یہ محبت کا تعلق ہے کہ انہوں نے حضور کی خدمت کی اس حال میں کہ خود بہت بڑی مالدار خاتون ہے, ملکۃ العرب ہے, لیکن اپنے مال کا روب حضور پر نہیں جمایا, حضور کی خادمہ بن کر حضور کی خدمت میں نہیں بلکہ اپنا مال سارے کا سارا حضور کی قدموں پر نثار کر. یہ شرط پھر آپ کو حاصل ہے, آپ کو حاصل ہے کہ حضور کی ساری اولاد مبارکہ سوائے حضرت ابراہیم کے وہ آپ ہی کے بطن سے ہے. وہ طیب ہوں, وہ طاہر ہوں, وہ عبداللہ ہوں, وہ قاسم ہوں, وہ سیدہ زینب ہوں, وہ سیدہ ام کلثوم ہوں, وہ سیدہ رقیہ ہو, وہ سیدہ النساء العالمین سلام اللہ علیہا ہو. حضور کی ساری اولاد مبارکہ اور قیامت تک کے لیے حضور کی اہل بیت اور سادات کرام وہ سارے کے سارے جس نسل سے چلے, جس پاکیزہ بطن سے چلے, اس ہستی کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. اور ایسی جانثار خاتون کہ حضور ان کا تذکرہ کثرت سے کیا کرتے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی کہ حضور اکثر آپ کو یاد فرمایا کرتے. یہ ہے میاں بیوی کا تعلق, آپس میں پیار کا, محبت کا, انس کا. ہمارے استاد محترم بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, آپ فرماتے ہوتے ہیں میاں اور بیوی کے درمیان ایک ہی رشتہ ہے اور اس رشتے کو محبت کہتے ہیں. ان کا کوئی دھوس کا, جبر کا, ظلم کا رشتہ نہیں ہے. نہ مرد عورت کے اوپر ظلم کرے اور نہ عورت وہ اپنے شوہر کی عزت کو پامال کرے. وہ اس کی اطاعت کے اندر, اتباع کے اندر, فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزارے. رول ماڈل کیا ہے کہ ایک طرف عرب کی سب سے بڑی مالدار خاتون جو ملکۃ العرب ہے اور ملکۃ العرب ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اطاعت اور اتباع اور بجاوری لا رہی ہے. جب سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کثرت سے آپ کو یاد کرتے, آپ کا تذکرہ کرتے, تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اب وہ بحثیت بشریت یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ بھی انسان ہی ہیں, تو عورت کے دل میں جو بات آتی ہے انہوں نے اس کا اظہار کر دیا. اور یہ بھی ان کا تعلق حضور کی بارگاہ سے محبت کا اور پیار کا تعلق ہے کہ جو بات ان کی دل میں آئی انہوں نے اس کا اظہار بھی حضور سے کر دیا. عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس بوڑھی خاتون کو نہیں بھولتے, وہ سرخ گالوں والی بڑھیا وہ آپ کو نہیں بھولتی, آپ ان کا تذکرہ بڑا کرتے ہیں. جب بکری کا گوشت گھر میں بناتے ہیں تو سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو ان کی بہنوں کے گھر میں بھیجتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ان کو کثرت سے یاد کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں اس خاتون کو یاد نہ کروں. عائشہ بات یہ ہے کہ جب دنیا ساری مل کر میری نبوت اور رسالت کا انکار کر رہی تھی تو میرے ساتھ کھڑی ہونے والی ہستی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. اور یہ شان آپ کو بھی حاصل ہے کہ حضور کی اعلان نبوت کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور گھر تشریف لائے تو سب سے پہلی شخصیت بلکہ کائنات انسانی میں سب سے پہلی ہستی جو اس دنیا میں حضور کی نبوت اور رسالت کا جس نے اقرار کیا اس ہستی کا نام بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. یہ مقام و مرتبہ کسی کو حاصل نہیں کہ آپ سے پہلے کوئی حضور کی ذات پر ایمان لایا. باقی ہستیوں نے تو بعد میں سنا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور مولا کائنات مولا علی کرم رضی الکریم, ان تک تو پیغام بعد میں پہنچا, وہ بھی اولون السابقون میں سے ہیں. لیکن سیدہ خدیجہ سے پہلے یہ کسی کو شرف حاصل نہیں ہے. وہ مرد ہوں, وہ عورت ہوں, وہ بچے ہوں, وہ بوڑھے, کوئی بھی ہو, تو کائنات انسانی میں وہ پہلی شخصیت جس نے حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا وہ آپ کی ذات. اس لیے پھر جب آپ حضور کی, اب آپ تصور کریں وہ 60 سال عمر مبارک آپ کی اور حضور غار حرا میں تشریف فرما تو چٹیل پہاڑوں پر چلتے چلتے, اب ایسا نہیں کیا, مالدار خاتون تھی, خادم موجود ہیں, خادمائیں موجود ہیں, تو ان کو بھی بھیج سکتی تھی. آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ
محبت کا اور حضور کی اتباع کا اور جانثاری کا عالم یہ ہے کہ خود چل کر اس چٹیل پہاڑ پر اس عمر کے اندر حضور کی بارگاہ میں خود کھانا لے کر کے گئے. جب کھانا لے کر کے جا رہی ہیں تو اس عمر مبارک کے اندر پہاڑ پر چلتے چلتے آپ کے قدم ڈگمگا رہے ہیں. جب قدم ڈگمگاتے غار کے جہانے پر پہنچتی ہیں, اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو حکم دیا, جبرائیل جا میرے محبوب کو یہ پیغام دے دے. انہوں نے آ کے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ کا رب بھی یہ فرماتا ہے اور میں جبرائیل بھی آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو خاتون سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں, ان کا رب ان کو بھی سلام کہتا ہے اور میں جبرائیل بھی ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. اور یا رسول اللہ ان کو جنت میں موتیوں کے محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اتنی بڑی خاتون اور حضور کی جانثاری کا عالم کیا ہے. شیر ابی طالب کا واقعہ ہوتا ہے, 3 سال تک حضور کا بائیکاٹ رہتا ہے, 3 سال تک سوشل بائیکاٹ ہے, نہ کوئی لین نہ کوئی دین. تو ایسا تو نہیں ہے وہ کہتی میں تو بڑی نازوں میں رہنے والی خاتون تھی محمد, میں تو اپنے گھر میں بڑی خوش تھی, جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں معاذ اللہ, یہ میرے الفاظ ہیں, انہوں نے تو ایسا اظہار نہیں کیا. یہ جو ہماری خواتین ایسا بولتی ہیں کہ جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں تو باپ کے گھر میں بڑی شہزادی بن کے رہتی, وہاں پر تو میرے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے, تیرے گھر میں آئی ہوں تو فاقوں سے مر رہی ہوں, نہ کوئی پہننے کو کپڑا ہے نہ کوئی کھانے کو ڈھنگ کی روٹی ملتی ہے. انہوں نے یہ شکوہ نہیں کیا, اس لیے میں نے عرض کیا کہ رول ماڈل وہ حضور کے ساتھ بڑھاپا بھی تھا اور ادھر مشکلات بھی تھی, مسائل بھی تھی, فاقے بھی تھے, یہ سب کچھ تھا. اور اس حال میں مشکلات برداشت کرتے کرتے وہ اللہ کے حضور پیش ہو گئی, لیکن حضور کی بارگاہ سے اپنے تعلق کو توڑا نہیں, اپنی زبان پر حضور کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ میری جان آپ پر نثار ہو. آج ہم دعوے کرتے ہیں فدا کا امی و ابو یا رسول اللہ, ہمارے بابا آپ پر قربان ہو, عملاً اس کو کر کے دکھایا ہے. تو ایک سیدہ خدیجہ نے کر کے دکھایا, دوسرا سیدنا ابو طالب نے کر کے دکھایا. وہاں 80 سال عمر 85 سال حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور کے چچا. لوگ سوال کرتے ہیں ایمان نہیں تھا, ایمان نہیں تھا تو مشکلات کیوں برداشت کر رہے تھے. کہہ دیتے کہ بھتیجے محمد یہ تو تجھ, باقی بھی تو حضور کے چچا تھے, ابو لہب بھی تو چچا تھا. اگر مؤمن نہیں تھے تو کہہ دیتے بھائی تو جان اور تیرا کام جانے, میں کیوں یہ مشکلات برداشت کروں. اس گھاٹی کا اس بائیکاٹ کا نام ہی شیر ابی طالب ہے, ان کے نام پر پورا واقعہ اس وجہ سے ہے کہ وہ بائیکاٹ ہوا ہی آپ کے گھر میں ہے کہ سارا بنی ہاشم کا قبیلہ جو حضور کا ساتھ دینے والا تھا, حضور کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, انہوں نے جہاں پناہ لی اس پناہ گاہ کا نام سیدنا ابو طالب علیہ السلام. اور ان کی جانثاری دیکھی, اپنے بچوں کو رات کو پہرا دیتے تو پہرا بھتیجا سمجھ کر دے رہے تھے یا نبی محمد سمجھ کر دے رہے تھے. رات کو پہرا دیتے, اپنے بچوں کے بستر پر حضور کو سلا رہے کہ اگر کافر حملہ کریں تو حضور کی ذات پر حملہ نہ ہوگا کہ میرے بچے حضور پر قربان ہو جائیں. حضور مولا کائنات کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, بھی ان کی عمر مبارک 11 برس. تو کہتے ہیں اے علی یہ کیا کر رہے ہو. انہوں نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے کیا تم نے بھی اپنے بھائی محمد کے دین کو اختیار کر لیا. انہوں نے عرض کیا بابا جان ہاں میں بھی اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا, ان کا کلمہ پڑھ لیا, اللہ کی توحید کا اعلان کرتا. سیدنا ابو طالب حضور مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے پھر جان لو جب تک تمہارے جسم میں جان ہے تم نے اپنے بھائی محمد کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا. جن کی جانثاری کا عالم یہ, جن کی قربانیوں کا عالم یہ, ان کی 42 برس حضور کی رفاقت اور حضور پر جانثاری کا وقت گزارا سیدنا ابو طالب علیہ السلام. اور ادھر سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ 25 برس تک حضور کی رفاقت میں رہی, 25 برس تک حضور کی میت میں حضور کی رفاقت میں رہی. تو حضور نے ان کے ساتھ تعلق اور ان کی وفاداری کا صلہ یہ عطا فرمایا کہ جتنا عرصہ وہ نکاح میں تھی آقا حضرات السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اب آتے ہیں آپ کی شہزادی ملکہ کونین سیدۃ النساء العالمین مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا.
جو ایسی ماں کی بارگاہ سے پرورش پا رہی ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا جانثاری کا عالم یہ ہے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا 5 برس 60 برس عمر مبارک، تو وہ جو کافر خواتین جو حضور کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھے، تو حضور کے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے ننھے ہاتھوں سے آقا اسلام کا رستہ صاف کیا کرتی، یہ سیدۃ النساء العالمین۔ حضور جب ان کو سیدۃ النساء العالمین فرما رہے ہیں اور ان کو بطول کہا جا رہا ہے، تو یہ مقام و مرتبہ صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضور کی نسبت، حضور کی جان کا ٹکڑا ہونا یقیناً کائنات میں سب سے بڑی مناسبت ہے، لیکن ان ہستیوں نے بھی اس کا حق ادا کر کے بتایا کہ اگر حضور نے ہمیں یہ خطابات، یہ عنوانات عطا فرمائے ہیں تو اس لیے عطا فرمائے ہیں کہ ہم اس کے حقدار بھی ہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جو سورہ مزمل کی میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ محبوب ساری دنیا سے کٹ کر ایک اپنے مولا کے ہو جائیں اور اس کے نام کو جپتے رہے اور اس کا نام پکارتے رہے، اس کے نام کا ذکر کرتے رہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی بات ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں تبتل اور تبتیل، اور اسی سے لفظ نکلا ہے بطول کا۔ بطول کا لفظ بھی اس کا معنی کیا ہے؟ معنی تبدیل کا، تبتل کا یا بطول کا معنی یہ ہے کہ ساری دنیا سے انسان کٹ جائے اور ایسا کٹ جائے کہ دنیا اور ما فیہا کی طرف اس کی توجہ نہ رہے اور اس کی ساری توجہ کا مرکز وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہو جائے۔ اب یہ کیفیت اور یہ عالم تو حضور کی ذات کا تو ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں ایک روز حضور بستر پر تشریف فرما نہیں تھے تو میں حضور کو تلاش کرنے کے لیے گئی، تو دیکھا کہ حضور نماز سجدے کی عالم میں ہے، تو سجدے میں میں نے حضور کو پکارا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من انتی، تو کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عائشہ ہوں، انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ حضور نے پھر پوچھا، دریافت فرمایا کہ من عائشہ، کون عائشہ؟ آپ نے عرض کیا عائشہ بنت ابی بکر، یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آقا السلام نے پھر فرمایا کہ کون ابو بکر؟ تو اس پر وہ عرض کیا آخری مرتبہ سیدہ عائشہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحافہ کے بیٹے ابو بکر بن قحافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ خود فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور کی یہ کیفیت دیکھی تو میں پلٹ آئی اور میں نے جان لیا کہ حضور اس وقت اپنے رب کے ساتھ مناجات میں مصروف ہے۔ اور بعد میں جب میں نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو حضور نے اس پر فرمایا یہ ہے تبتیل جو اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ محبوب ہر ساری دنیا سے کٹ کر ایک اپنے رب کا ذکر فرمائیے۔ تو حضور نے اس مقام کو یوں حاصل کیا، حضور فرمانے لگے اے عائشہ میں اس کیفیت میں ہوتا ہوں کہ مجھے میری ساری توجہ وہ دنیا ما فیہا سے کٹ جاتی ہے جب میں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ میں اس وقت اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات، اللہ رب العزت کے دیدار اور اس کی رحمت کے اندر گم ہو جاتا ہوں۔ اس وقت فقط اللہ رب العزت کی ذات اور اس کا دیدار، اس کا جلوہ میرے پیش نظر ہوتا ہے، اس وقت میں دنیا کی طرف توجہ نہیں کیا کرتا۔ اور یہ مقام احسان ہے۔ یہ مقام کیا ہے؟ مقام احسان۔ بولیے کیا ہے مقام؟ اس کو مقام احسان کہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر، اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور عرض کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ان کو ارکان اسلام گن کر کے بتائے کہ جن کو ہم کہتے ہیں توحید و رسالت کا اقرار کرنا، نماز ادا کرنا، روزے ادا رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو یہ ارکان اسلام۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارکان ایمان گن کے ارشاد فرمایا جن کا تذکرہ ہم نے ایک نشست میں کیا تھا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ کی توحید پر ایمان لانا، تمام کتب پر ایمان لانا، تمام نبیوں رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آقا السلام نے ارشاد فرمایا
کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اس کا دیدار کر رہا ہے، تو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ گمان کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حضور خود مرتبہ احسان کے کمال اور عروج پر ہیں، بلکہ مرتبہ احسان خود ہوتا ہی آقا اسلام کی بارگاہ سے اس کا اجرا اور صدور ہوتا ہے، اور پھر حضور کی بارگاہ سے نکل کر باقی امت کو ملتا ہے، لیکن باقی امت کو جو ملتا ہے اس کا سب سے زیادہ حصہ جس ہستی نے پایا، اس ہستی کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کا لقب بطول کیوں ہے؟ بطول آپ کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ جب رات کو اپنے حضور رب کے حضور سجدہ ریز ہوتی تو ایک سجدے میں ساری رات بیت جاتی، اور جب مؤذن اذان دیتا تو آپ اپنے رب کے حضور عرض کرتی باری تعالیٰ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی فاطمہ نے ابھی تیرے حضور سجدہ بھی مکمل نہ کیا۔ یہ ہے مقام احسان، اور یہ ہے مقام تبتیل کہ اللہ کی تجلیات میں، اللہ کے انوار میں اور اللہ کی بارگاہ کی انوار و تجلیات میں اس قدر گم ہو جانا کہ دنیا کی خبر ہی نہ رہے کہ کتنا وقت بیت چکا ہے۔ یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مقام تبدیل کا فیض حضور کی بارگاہ سے پا رہی ہے، مقام تبدیل کا۔ اور وہ کیا فیض ہے؟ وہ فیض یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جا کر لفظ سبحان کہتی ہے تو سب لفظ سبحان کہہ کے کہ باری تعالیٰ تو پاک ہے، تو اس کی پاکیزگی اور طہارت ان مناظر کا وہ نظارہ فرما رہی ہوتی ہیں، ان وادیوں میں سفر کر رہی ہوتی ہیں۔ پھر جب وہ کہتی ہیں ربی اے میرے رب، تو پھر وہ اس کی ربوبیت کا نظارہ کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ تیری ربوبیت کی وسعتیں کہاں کہاں تک ہیں، تو کتنا خوبصورت مالک ہے، مختار ہے اور کائنات کا پالنے والا ہے۔ اور جب وہ کہتی ہیں الاعلی، تو پھر وہ اس کی بلندیوں کی طرف سفر کرتی ہیں، ابھی وہ انہی تجلیات میں گم ہوتی ہیں، اور یہاں مؤذن کی بارگاہ مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر، اور وہ کہتی ہے کہ باری تعالیٰ رات ختم ہو گئی لیکن تیرے حضور فاطمہ کا سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ اب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہا آپ کو ایک اور شان بھی حاصل ہے، اور یہ مقام تبدیل بھی آپ کو کیوں حاصل ہے کہ آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے، جگر کا نہیں۔ جگر کا ترجمہ بعض لوگوں نے کیا ہے، لیکن بدعہ کا معنی یہ ہے کہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ اب خود بتائیے کہ جو حضور کی جان کا ٹکڑا ہے، کیا اس کو دنیا میں کسی کے مقابلے میں تولا جا سکتا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی حضور کی جان کا ٹکڑا اور حضور کی بارگاہ کا فیض کیسا پایا ہے، حضور کا فیض ایسا پایا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یار اے عائشہ بتائیے کہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اب یہ سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے بلا تفریق۔ انہوں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ حضور کو کون محبوب ہے؟ تو انہوں نے بے اختیار جواب دیا، انہوں نے فرمایا فاطمہ، حضور کی شہزادی فاطمہ کائنات کے سارے انسانوں میں سے حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر ان کے بعد حضور کو کون محبوب ہے؟ تو سیدہ عائشہ فرمانے لگی کہ ان کے بعد حضور کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس ہستی کا نام ان کے شوہر نامدار حضور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ کریم۔ اب یہاں سیدہ عائشہ رکی نہیں، اور پھر سیدہ کائنات اور حضور مولا کائنات کے اوصاف بیان کیے، فرمایا کہ کیوں حضور کو محبوب ہے، اور مقام تبدیل پہ یہ دونوں میاں بیوی کیسے فائز ہیں کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے ہو جانے والے کہنے لگے کہ ہم نے ان سے بڑھ کر دنیا میں ان سے زیادہ دل کو روزے رکھنے والا اور رات کو اللہ کے حضور قیام کرنے والا دوسرا کوئی بھی نہیں دیکھا ہے۔ یہ مقام تبدیل ہے کہ دونوں میاں بیوی رات کو اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک روز سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو بہت شدید بخار تھا، حضور مولا کائنات ساری رات آپ نے جاگ کر کے گزاری۔